نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہی حاکم انصاف کا ہے، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کا پہلا ٹکڑا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کے حوالے سے نقلی دلیل وہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کتب سابقہ میں اور فرشتوں کی شہادت انبیاء کے پاس اور علماء ربانیین بھی لکھ گئے۔ دو چیزوں کی گواہی دی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قائما بالقسط، کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی وہ اس کا فعل ہے، چنانچہ دنیا میں جس طرف بھی دیکھیں اس کی قدرتیں اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہی ایک ہے یہ سارا نظام چلانے والا۔ سورج وقت پر نکل کر وقت پر غروب ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی زبان سے، زبان حال سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا مالک ایک ہی ہے جو اس وقت مجھے طلوع ہونے کا اور اس وقت مجھے غروب ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ چاند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مثلا شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے یعنی تیرے رب نے اس کی طرف یہ حکم بھیجا ہے کہ تم نے ایسا ایسا گھر بنانا ہے اور پھر اس طریقے سے شہد بنانا ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے پورا ایک نظام ہے۔ اگر شہد کی مکھیوں پر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اندرون خانہ ان کا پورا ایک نظام ہے، ان کا باقاعدہ حفاظت کا ایک نظام ہے، اور گھر بنانے کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اس گھر کے اندر ان کی ایک ملکہ جو بچے پیدا کرتی ہے، اور باقی مکھیاں، اور اسی طریقے سے ان مکھیوں کے لیے، بچوں کے لیے علیحدہ جگہ، شہد کے لیے علیحدہ جگہ، پھر شہد وہ پھولوں سے رس نکال کر لاتی ہیں، وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی زہریلی چیز تو نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شہد بناتی ہیں۔ تو یہ سارا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی رب کے اور ایک ہی خالق کے فرما بردار ہیں جو اس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوق کو جو نظام حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اسی پر چل رہا ہے۔ کوئی ایک مخلوق کسی دوسرے مخلوق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ شہد کی مکھی کی جگہ وہ ایک بھیڑ یہ نہیں لے سکتی۔ اسی طریقے سے باقی جو مخلوقات ہیں، اس ایک چڑیا ہے وہ اس شہد کی مکھی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ شہد کی مکھی کو اگر کہا جائے کہ گھونسلہ بناؤ، نہیں بنا سکتی، اور چڑیا کو اگر کہا جائے کہ شہد پیدا کرو تو نہیں لا سکتی۔ چیونٹیوں کا نظام دیکھ لیں، سردیوں میں وہ اپنے بلوں کے اندر رہتی ہیں، بلوں کے اندر پورا ایک کارخانہ ہے ان کا۔ گرمیوں میں وہ سارے کے سارا اپنی خوراک جو ہے نا وہ تیار جمع کرتی ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو محفوظ کرتی ہے۔ ان کے بلوں میں پانی نہیں داخل ہو سکتا۔ گندم کا دانہ اگر دیکھیں تو اس کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگ نہ آئے، اور دھنیا کا جو دانہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ آدھے سے بھی وہ اگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فہم اور عقل دی ہے، یہ اس چیز پر گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل گواہی دے رہا ہے کہ اس چونٹے کو بنانے والا، چلانے والا،
وہ ایک ہی ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اولو العلم، اس میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں اور پھر ان کے جو صحیح متبعین علماء ربانیین ہیں، وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی دنیا میں انصاف کے ساتھ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ متصف کیا ہے۔ ایک انسان اور جنات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو ان کو بھی ان مخلوقات سے عبرت لیتے ہوئے عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہیں، فوراً پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں چور کو، ڈاکو کو، گناہ گار کو، کہ یہ توبہ کر لے اور دین اسلام کی طرف آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اب یہ جو انصاف ہے یہ کس طرح قائم ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے، جو آپ کو انصاف فراہم کرے گا، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام کا دامن اگر آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس پر عمل پیرا ہوں، تو دنیا کے اندر آپ انصاف کے ساتھ قائم اور دائم رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو عدل کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی شریعت اسلامی اور دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔